بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے ایک روایت بیان کی ہے مسند احمد کے حوالے سے کہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں ایک حدیث سنائی۔ جب وہ حدیث سنائی تو ان کو گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا۔ پہلے آپ مرزا جہلمی کی زبان سے وہ روایت خود سن لیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ یہی ابو بکرہ حضرت معاویہ کے دور میں، چونکہ یہ وہ زیاد کے بھائی بھی لگتے تھے، اور زیاد ان کو لے گیا حضرت معاویہ کے پاس، شام مسند احمد میں موجود ہے، اور اندر گئے تو حضرت معاویہ نے کہا یار تو سینئر صحابی کو حدیث سنا۔ انہوں نے کہا سرکار پھر میں حدیث سنانا وا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے، آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا، آپ وزنی ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا، ابو بکر وزنی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میزان اوپر اٹھا لی گئی ہے، تو نبی الاسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ متغیر ہو گیا۔ اور یہ حدیث ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے اتنا حصہ۔ ناظرین، مرزے کی یہ بات آپ ذہن میں رکھنا کہ اتنا حصہ ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے، تو ابو داؤد اور ترمذی سے ہم وہ حصہ آپ کو دکھائیں گے۔ نبی الاسلام نے کہا کہ اس میں یعنی خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کا اشارہ ہے۔ اب وہ مسند احمد میں پتہ کیا حدیث چلتی، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا، اور انہوں نے آگے کہا کہ اس میں اشارہ تھا ملوکیت، اور وہ اب ظاہر اب اس مسند پہ تو حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، تو زیاد نے یوں گردن سے پکڑ کے نا، عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو وہاں سے نکالا۔ مسند احمد میں یہ صراحت تو نہیں کہ گردن سے کس نے پکڑا تھا، لیکن بہرحال یہ الفاظ ہیں کہ گردن سے پکڑ کر نکالا گیا، اور کہا کہ تجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی تھی سنانے کے لیے، تو نے ادھر آ کے یہی حدیث سنانی تھی، کہ میری بھی نوکری خراب کرنے لگے۔ پھر وہ سمجھا بجھا کے واپس لے کے آئے، پھر حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سنا، انہوں نے پھر وہی حدیث سنائی، 3 بار حدیث سنائی انہوں نے۔ ناظرین، آپ نے پوری روایت مرزے کی زبان سے سن لی، اب ہم پہلے ابو داود اور ترمذی کے اندر اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داود میں اس حدیث کا نمبر ہے 4634 اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2287، لیکن ان دونوں کی سند خود مرزا جہلمی کے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے، کیونکہ اس سند میں حسن بصری راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے، اور مرزا جہلمی کا یہ اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت جب تک سماع کی صراحت نہ ملے پکی ضعیف ہوتی ہے، اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے جس کا نمبر ہے 6066۔ تو مشکات کی تخریج میں مرزا کے محدث اعظم زبیر علی زئی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی سند کو، اور اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت ہے، اور مشکات کی اسی روایت کے تحت مرزے کے دوسرے محدث اعظم علامہ البانی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اگر حسن بصری کے انا سے یہ روایت سالم ہو، محفوظ ہو تو پھر صحیح ہے۔ اب مرزا جہلمی پر یہ لازم ہے کہ وہ حسن بصری کے سماع کی صراحت اس روایت کی سند کے اندر کہیں دکھا دے۔ اگر صراحت نہیں ملتی تو پھر مرزا جہلمی کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے۔ مرزے کو شرم آنی چاہیے ضعیف روایات بیان کرتے ہوئے، جبکہ مرزے کا نعرہ یہ ہے کہ ہم تو ضعیف روایات بیان نہیں کرتے، ہم تو صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور ضعیف روایات کو یہ فتنہ بھی قرار دیتا ہے، لیکن دوسری طرف اپنے بھولے بھالے شاگردوں کو چونا لگاتے ہوئے اور ان کو ماموں بناتے ہوئے ضعیف روایات بیان بھی کر جاتا ہے، اور یہ صراحت بھی نہیں کرتا کہ میں یہ ضعیف روایت بیان کر رہا ہوں۔ یہاں تک تو بات تھی اس حصے کی جو ابو داود اور ترمذی میں ہے، جس کا حوالہ خود مرزے نے دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اگلے حصے کی جو مرزے نے مسند احمد سے پیش کیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 19602 آپ کے سامنے ہے۔ اس میں وہی ابو داود ترمذی والی روایت ہے، لیکن اس میں اضافی بات بھی ہے جو مرزا جہلمی نے بیان کی ہے مسند احمد کے حوالے سے۔ اس میں وہ الفاظ موجود ہیں فَزُخَّ فِي أَقْفَائِنَا فَأُخْرِجْنَا، یعنی ہمیں گردنوں سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا، اور زیاد نے کہا کہ کیا تجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی تھی اس کے علاوہ؟ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان، اور یہ جو اضافی حصہ ہے گردن سے پکڑ کر نکالنے والا، یہ بات جہاں جہاں بھی اس روایت کے اندر آتی ہے جس کتاب میں، تو سند میں یہی راوی ہے علی بن زید بن جدعان، اور یہ راوی ضعیف ہے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ البانی، زبیر علی زئی صاحب اور شعیب ارناؤوط، مرزا کہتا ہے یہ دور حاضر کے 3 بڑے بڑے محدثین ہیں،
ان تینوں نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مشکات حدیث نمبر 175 کی سند کو زبیر علی زئی صاحب نے ضعیف کہا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے اندر علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے۔ اسی طرح علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر کئی جگہ اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور شعیب ارنؤوط نے مسند احمد کی اسی روایت کے تحت اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگرچہ مسند اس روایت کا جو پہلا حصہ ہے جو ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے، اس کو بعض محدثین صحیح بھی قرار دیتے ہیں جو حسن بصری کے عنعنہ کو مضر نہیں مانتے، لیکن مرزا جہلمی کے اصول کے مطابق تو وہ پہلا حصہ بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور زبیر علی زئی صاحب نے بھی اسی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے گردن سے پکڑ کر نکالنے والا، یہ تو اس کو تو کسی نے بھی صحیح قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ حصہ جہاں جہاں بھی آتا ہے سند کے اندر یہ راوی ہے علی بن زید بن جدعان، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو شعیب ارنؤوط نے بھی اسی روایت کے تحت تعلیق میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ تو تھے دور حاضر کے وہ محدث جن کو خود مرزا کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے بڑے بڑے محدث ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق مرزا کہتے ہیں کہ متاخرین میں اسماء الرجال کے بارے میں ان کا درجہ شیخین والا ہے، تو ان دونوں نے بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب وغیرہ میں، اور اسی طرح حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال وغیرہ میں اس پر جرح کی ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، محدثین کے حوالے دیے ہیں۔ ہم نے بالخصوص مشکات کے جو حوالے دیے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ مشکات میں 6066 نمبر کے تحت زبیر علی زئی صاحب نے پہلے حصے کو حسن بصری کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف کہا، اور دوسرا حصہ وہ مشکات میں تو نہیں، لیکن اس کی سند کا جو راوی ہے علی بن زید بن جدعان، اس کو مشکات 175 روایت نمبر کے تحت زبیر علی زئی صاحب نے ضعیف کہا ہے۔ یہ حوالے ہم نے اس لیے دیے ہیں کہ مشکات ہر وقت مرزے کی ٹیبل پر سامنے موجود ہوتی ہے، اور جتنی ویڈیوز اس کی بن رہی ہیں، اس کے اپنے چینل پر اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو ان میں مشکات نظر آ رہی ہے ٹیبل پر رکھی ہوئی۔ تو مرزا جی سے گزارش ہے، اگر یہ ڈیکوریشن کے لیے اور نمائش کے لیے نہیں رکھی ہوئی تو کبھی وقت نکال کر عمر سیریز دیکھنے سے اگر فرصت مل جائے تو وقت نکال کر یہ مشکات ذرا پڑھ بھی لیا کریں۔ اب اگر مرزے کو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کی ان باتوں کا علم نہیں تھا تو مرزا اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہے۔ لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ شوکیس والی بات تو بعد کی ہے، مشکات تو مرزے کے سامنے ٹیبل پر موجود ہوتی ہے اور ہر وقت سامنے پڑی ہوتی ہے، لیکن مرزے کو مشکات کھول کر یہ باتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو مرزا اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہوا۔ اور اگر مرزے نے یہ باتیں پڑھی ہوئی تھیں اور اس کو پتہ تھا کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، اس کے باوجود اس نے اس کے ضعف کی صراحت نہیں کی، تو مرزا اپنے فتوے کے مطابق اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کا مستحق ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے حق کو چھپایا ہے، اور حق چھپانے پر مرزا خود یہی فتویٰ لگاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں نا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہاں تک کہ توبہ نہ کر لیں اور اس حق کو بیان نہ کر لیں۔ اور ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس سے حق کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لی، اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ یہ آیت اور حدیث ہم نے 5B کے سٹارٹ میں ڈالی۔ جی وہ ہمیں بھی پتہ ہے، 5B کے شروع میں آپ نے یہ آیت بھی لکھی ہے اور حدیث بھی لکھی ہے، لیکن شاید دوسرے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے لکھی ہے، معموم بنانے کے لیے لکھی ہے۔ بہرحال مرزا اپنے فتوے کے مطابق لعنت کا مستحق ہو چکا ہے، اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور یہ اعتراف کرے کہ جو ابو داؤد ترمذی والی حدیث ہے، جو وہ حصہ بھی میرے اصول کے مطابق ضعیف ہے، اور اسی طرح مسند احمد والا خاص طور پر جو حصہ اس نے بیان کیا کہ گردن سے پکڑ کر ان کو نکال دیا گیا، یہ حصہ تو پکا ضعیف ہے علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے۔ تو مرزے پر لازم ہے کہ رجوع کرے، اعتراف کرے اور توبہ کرے، ورنہ یہ اپنے فتوے کے مطابق لعنت کا مستحق ہے اور رہے گا۔